تو بیسکلی جو آج کا سیشن ہے ہمارا وہ ہے کو ڈیپینڈنسی کے حوالے سے. تو اس کی طرف ڈیفینیشن پہ ہم تھوڑی سی نظر ثانی کرتے ہیں کہ یہ جو ہم لوگیت ہے یہ کو ڈیپینڈنسی ہے. کو ڈیپینڈنسی کو اردو میں ہم لوگیت کہا جا رہا ہوتا ہے. ہم لوگیت سے مراد ایک شخص کا دوسرے شخص کے ساتھ بیمار تعلق قائم کرنا ہے جس میں ایک شخص کو دوسرے شخص کی ضرورت ہوتی ہے اور دوسرے شخص کو اپنا آپ ضروری محسوس کروانے کی ضرورت ہوتی ہے. ہم لوگیت پر منحصر تعلقات عام طور پر یک طرفہ ہوتے ہیں جس میں ایک شخص جذباتی طور پر دوسرے شخص پر حد سے زیادہ انحصار کرتا ہے اور یہی ہم لوگیت عموماً عدم تحفظ، خود اعتمادی میں کمی اور یہاں تک کہ بے چینی کے جذبات کا باعث بنتا ہے. عموماً خواتین ہم لوگی اپنی قدر و قیمت کو مریض سے جوڑتی ہیں، دوسری طرف مرد ہم لوگی عموماً مریض کو کنٹرول کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. تو یہ بیسکلی ڈیفینیشن تھی. اس کو ہم آگے چل کے تھوڑا سا اور ایکسپلین کریں گے، اس کی ڈیپتھ میں جائیں گے. لیکن اس سے پہلے ہم لوگ اپنے پروفیسر سے پوچھنا چاہیں گے کہ کو ڈیپینڈنسی پہ تھوڑی سی وہ بھی روشنی ڈالیں کہ کیا ہوتی ہے، تھوڑی سی ایکسپلینیشن اگر وہ دے پائے تو. علی مائک تو دیں ان کو. میرے خیال میں سب سے پہلے مس سمیرا کو روشنی ڈالنی چاہیے کیونکہ وہ ایکسپرٹ ہیں کو ڈیپینڈنسی کی. باقی لوگ بھی ایکسپرٹ ہیں مگر مس سمیرا بہت زیادہ اس پہ کام کرتی ہیں، تحقیق کرتی ہیں، پڑھتی ہیں. جو کو ڈیپینڈنسی ہے اس کو ہم اس طرح سے ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ اس میں دو لوگ ہوتے ہیں جو کہ ہم لوگیت کا ایک دوسرے کے ساتھ شکار ہوتا ہے. یعنی اس میں ایک جو پارٹنر ہوتا ہے وہ ہم لوگ ہو جاتا ہے اور سیم فیچرز جو کچھ بھی، یعنی کہ اگر آپ فرض کر لیں کہ اگر ایک نشے کا مریض ہے تو اس کے اندر جو بھی علامتیں ہوں گی وہی سیم فیچرز دوسرے شخص کے اندر بھی موجود ہوتی ہیں. جیسے مثال کے طور پر اگر ماں ہم لوگ ہے اپنے بیٹے کے لیے تو بیٹے کو اگر نیند نہیں آتی تو ماں کی نیند بھی ڈسٹرب ہوگی. اگر بیٹا جو ہے وہ ڈائٹ اس کی ٹھیک نہیں ہے تو ماں کی بھی ڈائٹ اس سے متاثر ہو رہی ہوگی. اسی طرح اگر بچہ جو ہے وہ ہائیجینک نہیں رہ پاتا تو ماں کا بھی دل نہیں کرتا کہ وہ نئے کپڑے پہنے یا کسی سے ملے جلے. مریض کی سوشلائزیشن بہت ختم ہو چکی ہوتی ہے. تو اسی طرح سیم ایز اٹ از ماں کے ساتھ بھی یہی ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو جس کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم کو ڈیپینڈنسی کو ایکسپلین کریں تو مدر یا جو فیملی ہے وہ بچے کے پیچھے بھاگتی ہے اور بچہ جو ہے وہ پروٹیکٹ بیک میں محبت دینے کے بجائے نشوں کے پیچھے بھاگتا ہے. تو جو یہ سرکل بن رہا ہوتا ہے وہ بالکل اسی طرح کا ہوتا ہے کہ یعنی ماں بچے کے پیچھے بھاگتی ہے اور بچہ کس کے پیچھے بھاگ رہا ہے؟ نشوں کے پیچھے. تو اس چیز کو جو ہے وہ ہم لوگیت کہا جا رہا ہوتا ہے کہ ایک ہی طرح کی بیماری کا دونوں لوگ شکار ہو جاتے ہیں اور دونوں ہی لوگوں میں سیم فیچرز پائے جا رہے ہیں. بیسیکلی یہ جو کو ڈیپینڈنس کا ورڈ ہے یا کو ڈیپینڈنس کی جو ٹرمینالوجی ہے یہ 1940 میں انٹروڈیوس ہوئی جو کہ انٹروڈیوس ہوئی ایڈکشن کی فیملیز کے لیے ہی. یعنی جو ایڈکشن کے مریض ہوتے ہیں ان کی فیملی میں کوئی نہ کوئی ان کا ایڈکٹ ہوتا ہے تو ان کے لیے یہ کو ڈیپینڈنٹ کا ورڈ انٹروڈیوس ہوا، انوینٹ ہوا. مگر اب یہ ورڈ صرف ایڈکشن کی فیملیز تک یا ایڈکشن کے مریضوں تک محدود نہیں ہے. اب جو کو ڈیپینڈنسی ہے وہ میاں بیوی میں جہاں ایڈکشن کا کوئی نام نہ ہو تو بھی ہوتی ہے کہ بعض دفعہ بیوی کو ڈیپینڈنٹ ہے میاں کی یا میاں کو ڈیپینڈنٹ ہے بیوی کا، یا بہن بھائیوں میں یا ورکنگ کولیگز میں. تو یہ جو کو ڈیپینڈنٹ کا ورڈ ہے یہ ہر جگہ اب استعمال ہوتا ہے اور آسان سے لفظوں میں اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ایک بیمار تعلق ہے. ایک ایسا تعلق جس میں ون وے ٹریفک ہے، جس میں کوئی ایک ہمیشہ گیو کر رہا ہے اور وہ گیو کر کے اچھا محسوس کر رہا ہے اور دوسرا ٹیک کر رہا ہے اور وہ ٹیک کر کے اچھا محسوس کر رہا ہے اور وہ اس ٹیک کرنے کو اپنا فرض سمجھ رہا ہے. وہ اس ٹیک کرنے کو اپنا فرض سمجھ رہا ہے کہ یہ میرا حق ہے، میرا فرض ہے کہ میں لیتا رہوں اور دینا اس کے بدلے میں نہیں ہے. آیا کہ جو ہیلدی ریلیشن شپ ہوتا ہے
چاہے وہ کوئی بھی ریلیشن شپ ہو، اس کی ڈیفینیشن گیو اینڈ ٹیک پر ہوتی ہے. اس میں ٹو وے ٹریفک ہوتی ہے کہ کبھی کچھ دیا جاتا ہے اور کبھی کچھ لیا جاتا ہے. اور جو ہیلدی ریلیشن شپ ہوتی ہے اس کی ڈیفینیشن میں یہ ہوتا ہے کہ دونوں انڈیپینڈنٹلی ورک کرتے ہیں، دونوں انڈیپینڈنٹلی ورک کرتے ہیں اور دونوں اپنی قدر کو الگ رکھتے ہیں. اپنی قدر کو اس رشتے کے ساتھ نہیں جوڑتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے تو میری قدر ہے، یہ میرا شوہر، یہ میری بیوی، یا یہ میرا بھائی، یہ میرا کلیگ، یا یہ کوئی اور رشتہ ہے تو میری اس دنیا میں قدر ہے. اگر یہ نہیں ہوگا یا ہوگی تو پھر میری دنیا ختم ہو جائے گی. کیونکہ کو ڈیپینڈنٹ جو ہوتے ہیں ان کی زندگی بس وہی شخص ہوتا ہے اور ان کی زندگی اس شخص کے گرد ہی گھوم رہی ہوتی ہے. جیسے ایڈکشن کا جو مریض ہوتا ہے اس کی زندگی نشہ ہی ہوتا ہے اور اس کی زندگی نشے کے ہی گرد گھوم رہی ہوتی ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ نشہ ہے تو میں ہوں، اگر نشہ نہیں ہوگا تو میں مر جاؤں گا. اور بعض دفعہ مریض ہمارے پاس آتے ہیں تو سٹارٹنگ ڈیز میں اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں کہ میں مر جاؤں گا، آپ لوگوں نے غلط کیا ہے. یا کبھی گھر میں ہوتے ہوئے گھر والے بھی ان سے بات کرتے ہیں کہ بیٹا آپ کا علاج کروا لیتے ہیں، آپ یہ چھوڑ دیں. تو مریض کہتا ہے کہ آپ نے غلطی سے بھی یہ فیصلہ نہیں کرنا، کیونکہ اگر آپ نے یہ فیصلہ کیا تو میں مر جاؤں گا، میری وہاں سے ڈیڈ باڈی آئے گی. بٹ اگر ریئلسٹکلی لاجیکلی دیکھیں تو مرنے کا خطرہ نشہ کرتے ہوئے ہے کہ ایک بندہ نشہ کرتے ہوئے مر سکتا ہے، نہ کہ نشہ چھوڑتے ہوئے. سو بٹ ان کو ڈپینڈنسی کچھ ایسا ہوتا ہے. باقی پروفیشنلز بھی اگر اس بارے میں اپنا ویو دیں. ادھر کو ڈیپینڈنسی کا ایک کنسیپٹ یہ بھی ہے کہ جو کو ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اس نے اپنی ایموشنز کو اگلے بندے سے اتنا اٹیچ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی ساری زندگی اس کی یعنی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگلا بندہ اگر خوش ہے تو میں بھی خوش رہ پاؤں گا، اگر اگلا بندہ تکلیف میں ہے تو پھر میری لائف میں بھی کوئی خوشیاں نہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ اپنا زیادہ تر ٹائم اس کو خوش کرنے میں لگا رہتا ہے اور اس سے اس کی اپنی لائف متاثر ہو رہی ہوتی ہے. اور یہ چیز اگر ہم نشے کے مریض کے پرسپیکٹو سے ہم دیکھتے ہیں تو ایک نشے کے مریض کو اگر فیملی خوش کرنے میں لگے گی تو وہ اس کی بیماری کو ڈائریکٹلی انیبل کر رہی ہے، جو کہ مزید پروگریس ہے. بڑا اہم پوائنٹ ہے یہ کہ جو مریض جو کو ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اس کے موڈ کا ڈرائیور وہ مریض ہوتا ہے، اس کے موڈ کا جو ڈرائیور ہے وہ مریض ہوتا ہے. مریض اگر خوش ہوتا ہے تو کو ڈیپینڈنٹ بھی خوش ہو جاتا ہے، مریض اگر پریشان ہوتا ہے تو کو ڈیپینڈنٹ بھی پریشان ہوتا ہے. اور ہم بہت یوزلی یہ چیز دیکھتے ہیں کہ مریض اچھی میٹنگ کرتا ہے، فیملی خوش ہو کے جاتی ہے اور کہتی ہے آج ہم بڑے خوش ہیں، اور مریض تھوڑا سا بری باتیں کرتا ہے تو فیملی اگلے دن کال کرتی ہے جی رات تو ہم سو ہی نہیں سکے، ہمیں رات نیند ہی نہیں آئی، ہم بڑا پریشان رہے. تو یہ کو ڈیپینڈنسی کا سائن ہے کہ آپ کے موڈ کا ڈرائیور کوئی بندہ ہے. بالکل ایسے ہی جیسے نشے کے مریض جو ہوتے ہیں، مریض کے موڈ کا ڈرائیور نشہ ہوتا ہے کہ اس کو اپنی دوائی مل جائے تو وہ بڑا خوش ہے، اس سے اچھا کوئی نہیں ہے، وہ بہت اچھے سے ملتا ہے، کام بھی کرتا ہے. مگر اگر کوئی اس کی دوائی کی راہ میں رکاوٹ ڈالتا ہے اور اس کی دوائی آپ سمجھ رہے ہیں نا، نشہ، اس کی دوائی اسے نہیں ملتی تو پھر وہ بدتمیزی کرنے لگ جاتا ہے، وہ توڑ پھوڑ کرنے لگ جاتا ہے، وہ ریش ہو جاتا ہے. تو یہ بیسیکلی کو ڈیپینڈنسی میں کی ایک بہت بڑی علامت ہے کہ آپ کا موڈ جو ہے وہ کسی پر ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ کے موڈ کا انحصار اپنے اوپر نہیں ہے، کسی اور پر ہے. مس اسبا بھی میرے خیال میں کچھ کہنا چاہ رہی ہیں. جی بالکل سر، کو ڈیپینڈنسی کو ہم اس طرح سے بھی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں یا دوسری ٹرمنالوجیز پہ اگر بات کریں تو اٹس اے کائنڈ آف لو ڈیزیز. مطلب ایک پیار محبت ہی کی یوں کہنے کی ایک بیماری کہلاتی ہے جس میں کہ انسان ایک سک لب کا شکار ہو جاتا ہے اور وہ سک لب میں ہی گرو کر رہا ہوتا ہے. اس کو ایسا لگتا ہے کہ ایسا کرنے سے وہ پھل پھول رہا ہے، اس کو فائدہ مل رہا ہے، اس کو خوشی مل رہی ہے. بٹ ایکچولی اگر ہم اس کو دیکھیں اور اس کی سائنس میں جائیں، ڈیپتھ میں جائیں تو دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ جو انسان کو ڈیپینڈنسی کا شکار ہوتا ہے وہ ہمیشہ سیکریفائس، کمپرومائز کرتا ہے اور اسے کچھ بھی نہیں مل رہا ہوتا. جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ وہ ہمیشہ گیو کرتا ہے. دوسری چیز اس کا کیریکٹرسٹک ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو کو ڈیپینڈنٹ لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر دوسرے انسان کو جس کے وہ کو ڈیپینڈنٹ ہو چکے ہوتے ہیں اس کو ہمیشہ خوش رکھنے کا رجحان دیکھا جاتا ہے.
مطلب بجائے اس کی کہ بہتری دیکھیں وہ اس کی کیا اس کے لیے بہتر ہے اور کیا اس کے لیے اچھا ہے جو زندگی میں اس کو آگے بہتری کی طرف لے کر جا سکتا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ وہ خوش کس طرح سے ہے اور وہ اپنے دن کے پورے 24 گھنٹے اس کو خوش کرنے میں لگاتے ہیں. تو یہ کو ڈیپینڈنٹ انسان کی ایک نشانی ہے. آپ نے ایک ورڈ استعمال کیا کہ وہ قربانی اور سیلف سیکریفائس کرتے ہیں. یہ بھی واقعی کو ڈیپینڈنس میں ہوتا ہے کہ ان کو شہید وفا بننے کا بڑا شوق ہوتا ہے اور وہ شہید وفا بننا چاہتے ہیں. اور ایکچولی وہ شہید وفا اس لیے بننا چاہتے ہیں کہ ان کو یہ ان کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا یہ شہید وفا بننا ایک دن مریض کو ٹھیک کر دے گا. ان کو یہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری جو ایک انکنڈیشنل لو ہے، محبت ہے، ہماری قربانیاں ہیں، تو ایک دن رنگ لے آئے گی اور رنگ یہ لے کر آئیں گے کہ یہ پیارا ٹھیک ہو جائے گا. بٹ ان ریئلٹی ان کی تمام تر قربانیوں کے نتیجے میں مریض اور زیادہ نشے کی بیماری میں پھنس رہا ہوتا ہے، مریض اور زیادہ بیماری کے نیچے دب رہا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ کو ڈیپینڈنٹ جب شہید وفا بننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے یا وہ یہ کوششیں کر رہا ہوتا ہے کہ میں ہی قربانیاں دیتا رہوں، میں ہی قربانی دے دوں، تو وہ کہیں نہ کہیں خاموشی سے بغیر بتائے انیبلنگ کر رہا ہوتا ہے. وہ مریض تک اس کی بیماری کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ نہیں پہنچنے دے رہا ہوتا، جس کی وجہ سے مریض کو ریئلائزیشن نہیں آتی. اور وہ ہر انیبلنگ کے بعد یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اب تو مریض سمجھ جائے گا کہ میں اس کے لیے کتنی قربانیاں دیتا ہوں. مگر مریض ہر انیبلنگ کے بعد جو سمجھتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس بیماری کا کیا نقصان ہو رہا ہے، میری زندگی میں کیا خرابی آ رہی ہے، میری زندگی میں کیا تباہی آ رہی ہے. کوئی تباہی نہیں آ رہی، کوئی نقصان نہیں آ رہا. یہ جو پہلی لائن اس پہ لکھی ہوئی ہے کہ ہمروگیت سے مراد ایک شخص کا دوسرے شخص کے ساتھ بیمار تعلق قائم کرنا ہے، جس میں ایک شخص کو دوسرے شخص کی ضرورت ہوتی ہے. یہ ہمروگی ہوتا ہے جس کو اس کی ضرورت ہوتی ہے اور دوسرے شخص کو اپنا آپ ضروری محسوس کروانے کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ ضروری محسوس کرواتا رہتا ہے. اور آپ بہت عام دیکھتے ہیں نشے کی بیماری میں کہ نشے کا مریض اپنے گھر اور گھر والوں کی پاؤں میں چین کا رول پلے کرتے ہوئے باڈی لینگویج ایسی دے رہا ہوتا ہے کہ وہ انجن ہے. آپ سب نے ایسا فیملیز نے فیل کیا ہوگا. ایکچولی مریض چین ہوتا ہے، مریض ڈریگ کر رہا ہوتا ہے، مریض بریکیں لگا رہا ہوتا ہے پوری فیملی کو کامیابی کی طرف جانے میں، مگر مریض سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں انجن ہوں اور پوری یہ جو فیملی ہے اس کو منزل کی طرف میں لے کر جا رہا ہوں. اور کیونکہ وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے تو وہ یہی محسوس بھی کروا رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ یہ کہتا ہے کہ میں چھوڑ کے چلا جاؤں گا، میں اپنے آپ کو مار لوں گا، میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا. بٹ اگر لوجیکل برین سے دیکھیں، لوجیکل آئیز سے دیکھیں تو مریض کہیں نہ کہیں چین کا ہی رول پلے کر رہا ہوتا ہے. بٹ یہ اس کی بیماری کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ایسا محسوس کرواتا رہے. کو ڈیپینڈنسی وہاں سے شروع ہوتی ہے جو فیملی بھی اس کو انجن سمجھنے بیٹھ جاتی ہے. کو ڈیپینڈنسی وہاں سے شروع ہوتی ہے جو فیملی بھی یہ سمجھ جاتی ہے کہ ہماری فیملی کا انجن یہ ہے اور ہم سب باقی بوگیاں ہیں، باقی کوچیز ہیں. بٹ ریئلسٹکلی تو ایسا نہیں ہے. اسی طرح سے جو باقی لائنز ہیں، ہمروگیت پر منحصر تعلقات عام طور پر یک طرفہ ہوتے ہیں، جس میں ہم نے بات کی، جس میں ایک شخص جذباتی طور پر دوسرے شخص پر حد سے زیادہ انحصار کرتا ہے اور یہی ہمروگیت عموماً انسیکیورٹی، لو سیلف اسٹیم اور اینگزائٹی کا باعث بنتی ہے. اور فیمیل جو ویمن کو ڈیپینڈنٹس ہوتی ہیں، میں نے بھی ایسا دیکھا ہے. یہ جو بات لکھی ہوئی ہے یہ ایک تحقیق کی بنیاد پر بات لکھی ہوئی ہے، بٹ میں نے اپنے تجربے میں دیکھا ہے کہ جو مجھے فیمیل کو ڈیپینڈنٹس نظر آتی ہیں تو ان میں مجھے نظر آتا ہے کہ وہ اپنی ورتھ کو مریض کے ساتھ کنیکٹ کرنے لگ جاتی ہے کہ یہ ہے تو میری ورتھ ہے، اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر میں فارغ ہوں. اور میل جو والد کو ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، فادر جو ہوتا ہے، تو اس کے اندر
میں نے دیکھا ہے کہ وہ مریض کو کنٹرول کرنے کی کوششوں میں لگا ہوتا ہے, وہ مریض کو کنٹرول کرتا ہے, اس کا کنٹرولنگ بیہیویئر ہوتا ہے, بٹ ایکچولی وہ ڈیو ٹو کو ڈیپینڈنسی ہوتا ہے. میں چاہوں گا کہ فیملیز اب تھوڑا مجھے فیڈ بیک دیں کہ ہم سب نے جو کو ڈیپینڈنسی کے بارے میں بات کی ہے ان کو کیا سمجھ آئی ہے. سر یہ ڈسکشن جتنے بھی ایشوز ہوئے یہ سب ریلائز جنرلی لوگ کرتے ہی ہیں, ان بیماروں کے ساتھ جو فیملی جو ہے سفر کر رہی ہوتی ہے ان کو کتنی پسے کا ٹائم سب چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے جتنی چیزیں ہم نے یہاں ڈسکس کی. لیکن ریلیشن شپ ایسی ہوتی ہے کہ آپ اپنے اس پیارے سے اس طرح نہیں ڈیل کر پاتے ہیں, تو وہ کو ڈیپینڈنسی جو اس پہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اس طرح نہیں جاتی, کیونکہ وہ مجبور نہیں جاتے ہیں, جہاں تو رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرے یہ کرنے سے چیزیں ہونا ہے, بٹ وہ ریلیشن شپ جو ہے کہیں نہ کہیں بندے کو مجبور کرتی ہے, وہ باپ کی شکل میں ہو, ماں کی شکل میں ہو, یا بھائی کی شکل میں ہے, یا کسی اور ریلیشن شپ میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نارملی لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہیں, لیکن ان کی مجبوری یہ کہ کیونکہ اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے کہ بیہیویئر پیشنٹ کا اس لیول کا ہوتا ہے کہ فیملی کہیں نہ کہیں کمپرومائزنگ پہ آ جاتی ہے, اس کے علاوہ اس کے لیے ان کا سکون سارا جو ہے وہ ڈسٹرب. اور اس کی وجہ سے کوئی اینڈ رزلٹ بھی نہیں نکل رہا ہوتا, مریض اور نشے کی طرف جا رہا ہوتا ہے, اور اصل وجہ کو ڈیپینڈنسی ہی ہے, کیونکہ ان ہیلدی ریلیشن شپ آپ اپنی ضروریات اور خواہشات پر بغیر کسی جھجک کے, بغیر کسی ڈر کے, بغیر کسی خوف کے بات کر سکتے ہیں. بٹ جب آپ کو ڈیپینڈنسی میں ہوتے ہیں تو پھر آپ اپنی ہی ضروریات, اپنے ہی خواہشات, اپنی ہی جو نیڈز ہے ان پر اوپنلی بات نہیں کر پا رہے ہوتے, کیونکہ کو ڈیپینڈنسی آپ کو روک رہی ہوتی ہے بات کرنے پر, آپ کو مجبور کر رہی ہوتی ہے. آپ کو پتا ہوتا ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یو آر ناٹ آن اے رائٹ پوزیشن, بٹ آپ اپنی اس پوزیشن کا بیان نہیں کر پا رہے ہوتے, سک نہیں رہے ہوتے, آپ بلکہ اس رانگ پوزیشن پر ہی کھڑے رہتے ہیں. جیسے کہ ابھی میں تھرسڈے والے سیشن میں کچھ لوگ تھے تو میں اس میں بات یہ کر رہا تھا, یہ اس بات سے کنیکٹ ہوتی ہے کہ بعض دفعہ ہم مسئلوں سے بچنے کے لیے مسئلوں سے دور بھاگتے رہتے ہیں اور مسئلے ہمارے اوپر آ کے گر رہے ہوتے ہیں. آیا کہ اگر ہم مسئلوں کو پلان کرنا شروع کر دیں اور ان کی تیاری کر کے اور ان کو ہینڈل کریں تو یہ ایک بیٹر پوزیشن ہے, جس میں میں نے ایک فیملی کا بھی ذکر کیا کہ ایک فیملی ہے جو کہ میرے ساتھ رابطے میں ہے اور وہ اپنے بچے کو داخل نہیں کر پا رہے کرائسس کے تھرو, یعنی کہ ہماری ٹیم ایمبولینس لے کر ان کے گھر جائے اور لے آئے, اور وہ اس کی جو وجہ بتا رہے ہیں, وہ وجہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم مریض کی بیماری کی وجہ سے پہلے 5 دفعہ گھر چھوڑ چکے ہیں, ہمیں گھر چھوڑنا پڑا کیونکہ جو مالک مکان ہے وہ کہتے ہیں جی آپ کا بیٹا ٹھیک نہیں ہے, آپ ہمارا گھر خالی کر دیں. تو اب اگر آپ کی ایمبولینس آئے گی تو پھر ہمیں پھر گھر بدلنا پڑے گا. آیا کہ اگر لوجیکلی دیکھیں, کیونکہ وہ کو ڈیپینڈنسی میں ہے تو وہ اس طرح سے دیکھ نہیں پا رہے, تو میں نے ان کو بتایا کہ آپ اگر 6 دفعہ پلان کر کے ہی گھر بدل لیں کہ اس گھر سے جو ہے کرائسس کروائیں, مگر اس سے پہلے ساری تیاری کر لیں دوسرے گھر کی اور پھر اس گھر سے کرائسس کروا کے اور پھر آپ اپنے دوسرے گھر میں چلے جائیں, نہ کہ کسی دن اچانک سے اس بیماری کی وجہ سے ہی آپ کو اس گھر سے بھی نکال دیا جائے. سو ایسی ہی نشے کی بیماری میں جو کو ڈیپینڈنٹ فیملیز ہوتی ہیں وہ مسئلوں کو اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں, وہ مسئلوں سے بچنے کی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں, اور جتنا زیادہ وہ مسئلوں سے بچنے کی کوششیں کرتے ہیں, جتنا زیادہ وہ مسئلوں کو اوائڈ کرتے ہیں, مسئلے آ کے ان کے اوپر گر رہے ہوتے ہیں اور وہ ری ایکٹیولی مسئلوں کو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں بغیر تیاری کے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ پرو ایکٹیولی مسئلوں کو ہینڈل کریں اور تیاری کر کے مسئلے کو انوائٹ کریں کہ جی آ جائیں. سو نشے کے مریض کو بھی ایسے ہی ڈیل کرنے سے فائدہ ہوتا ہے. سو ان کو ڈیپینڈنٹ ری ایکٹیو بنا دیتی ہے, آپ جو ہے ری ایکٹیولی چیزوں کو ڈیل کرنے لگ جاتے ہیں. جیسے نشے کا مریض بھی تو ری ایکٹیو ہو جاتا ہے, پرو ایکٹیو نہیں رہتا. وہ اپنی بہتری کے لیے اٹھائے جانے والے قدموں پر بھی ری ایکٹ کرتا ہے, غصہ کرتا ہے, کہتا ہے آپ لوگوں نے صحیح نہیں کیا. بٹ
اگر ریئلسٹکلی دیکھا جائے تو اس کو شکریہ ادا کرنا چاہیے اور اسے کہنا چاہیے کہ آپ لوگوں نے بہت اچھا کیا اور آپ کو بہت پہلے کرنا چاہیے تھا. اور جب وہ اس نشے کے تعلق سے باہر نکلتا ہے تو پھر وہ ایکسپریس بھی کرتا ہے اور ایکسپریس بھی کرتا ہے. سو میں چاہوں گا کوئی اور ایکسپلین کرے کہ کو ڈپینڈنسی کی کیا سمجھ ہے. سر میں اگر سمپل ورڈ میں کہوں تو یہ بعض اوقات جو ہے نا انسان خواہ اپنی نظر میں ہیرو بننے کے چکر میں ہوتا ہے, جو بالکل سادہ زبان کی بات کروں تو, یا پھر یہ ہے کہ سمپتھی گین کرنے میں, اپنے آپ کو پاپولر رکھنے میں, اچھا بننے میں, یہ کو ڈپینڈنسی ہے. جی سر یہ ایشو مطلب یہاں سنتے ہوئے میں فیل کر رہا ہوں کہ یہ تو اتنا اہم ہے کہ اس لحاظ سے تو صرف فیملیز کی بات نہیں ہے, تو ایسے لگتا ہے پورا معاشرہ ہمارا بیمار ہے, اور پورے معاشرے کے اندر مطلب اس ٹیچنگ کی ضرورت ہے, تعلیم کی ضرورت ہے. ایون جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہیں یا اور جو ادارے ہیں ہمارے, شاعروں کو بھی پڑھانے کی ضرورت ہے. میں ابھی وہ ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی تھی, مطلب ایسے گیت ہیں, غزلیں ہیں, گانے ہیں جو لوگوں کے اندر ڈالے جا رہے ہیں کہ آپ کے آنے سے آئے بہار, آپ کے جانے سے جائے بہار. بہت اچھا آپ نے ایکسپلین کیا. تو اس کی کتنی زیادہ ضرورت ہے اس ٹیچنگ کی, تعلیم کی. بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ نے ہماری ساری بات کو ایک شعر میں پرو دیا. ویسے تو کسی اور شعر نے پرویا تھا, آپ نے تو اس کو ڈیفائن کیا, سمندر کو کوزے میں بند کر دیا. اور کتنی افسوس کی بات ہے کہ یہ زندگی جو ہمیں ایک دفعہ ملی ہے, یہ زندگی ہماری کسی اور کے آنے سے باہر آئے اور کسی اور کے جانے سے باہر ہماری چلی جائے. تو کتنی افسوس کی بات ہے کہ کو ڈپینڈنٹ اپنے لیے نہیں جی رہا ہوتا اور دوسرے کے لیے جی رہا ہوتا ہے, اور اپنی زندگی کو ایک بہت بربادی کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے, تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے. جی اور کوئی ایکسپلین کریں گے کو ڈپینڈنسی کو؟ جی سر اس میں جو بیسیکلی چیز ہے کہ یہ تو ایک نیچرل فنومینا ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا کہ پیرنٹس ہی کو ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں, کبھی اس کا کوئی دوست, اس کا ساتھی یا پڑوسی, یہ وہ نہیں ہوتا. تو پیرنٹس میں اس طرح کی نیچرل چیزیں ہوتی ہیں کہ بیٹا اگر کچھ نہیں ہے تو وہ بھی ہو جائیں گے, بیٹا اگر بھوکا ہے ظاہری بات فیملی ممبر بھی کریں گے. تو یہ ایک نیچرل فنومینا ہے, اس کو چینج کرنا مطلب ایزی نہیں ہے, ویری ڈیفیکلٹ ہے, مشکل ہے. مگر یہ صرف پیرنٹس میں نہیں ہے, میں نے کچھ بیویوں کو بھی دیکھا کہ وہ نہ رہ پا رہی ہوتی ہے نہ چھوڑ پا رہی ہوتی ہیں, اور کچھ شوہروں کو بھی دیکھا کہ وہ رہ بھی نہیں رہے ہوتے ساتھ اور چھوڑ بھی نہیں رہے ہوتے, اور بہن بھائیوں کو بھی دیکھا کہ وہ ایک دوسرے سے الگ بھی نہیں ہو پا رہے ہوتے اور چھوڑ بھی نہیں پا رہے ہوتے اور ساتھ رہ بھی نہیں پا رہے ہوتے. تو ان کو ڈپینڈنسی, جب آپ کسی بھی انہیلدی ریلیشن شپ میں جائیں گے تو آپ نہ تو ان کے ساتھ رہ کے خوش ہیں نہ چھوڑ کے خوش ہیں, کیونکہ چھوڑنے کے لیے آپ کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ میں چھوڑوں گا تو پھر میری کیا ویلیو ہے, میں تو اسی کے ساتھ ہوں. اور رہنے میں روز جھگڑا, لڑائی, فساد, دنگا اور چیخو پکار, گالن گلوچ یہ ہو رہا ہوتا ہے, اور آپ وہ جو زندگی ایک دفعہ ملی ہے اس کو ضائع کر بیٹھتے ہیں. تو زندگی تو انجوائے کرنے کا نام ہے, پلیئر کا نام ہے کہ آپ اسے انجوائے کریں, سیلیبریٹ کریں اور اس کو ایک ہیلدی ریلیشن شپ میں لے کر آئیں. کیونکہ کو ڈپینڈنسی ایک انہیلدی ریلیشن شپ ہے جس میں آپ لوز یا لوز ون ڈیل پر جا رہے ہوتے ہیں. یا تو آپ اس کو بھی ڈبو رہے ہوتے ہیں اور خود بھی ڈوب رہے ہوتے ہیں, جیسے کہ ان ایڈکشن جو کو ڈپینڈنٹ ریلیشن شپ ہے اس میں فیملی بھی ڈوب رہی ہوتی ہے اور مریض بھی ڈوب رہا ہوتا ہے. مگر کچھ کو ڈپینڈنٹ ریلیشن شپ ایسے ہوتے ہیں جہاں دوسرا جو ہے وہ فائدے ہی لیے جا رہا ہوتا ہے اور آپ ڈوب رہے ہوتے ہیں, اور ان اینڈ وہ دوسرا آپ کو ایک دن چھوڑ کے بھی چلا جاتا ہے. سو ہے کو ڈپینڈنٹ ریلیشن شپ کافی زیادہ دوسرے ریلیشن شپ میں بھی, مگر ہے مشکل. بلکہ بعض دفعہ میٹنگز میں اس طرح کی بات چیت کرتا ہوں, اور ماضی میں 2 ایسے ایونٹ میں نے کیے بھی. میں ہماری میٹنگ جو ہوتی ہے تو پروفیشنلز کو بعض دفعہ جب کسی فیملی کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو میں کافی دفعہ میرے منہ سے یہ بات نکلتی ہے کہ اماں کے لیے بھی ایک الگ ہمارا اسپتال ہونا چاہیے.
کہ ایک ہسپتال میں جو ہے مریض کو داخل کیا جائے اور دوسرے ہسپتال میں جو کہ کنیکٹڈ ہو اماں کو بھی ڈال دیا جائے، ٹھیک ہے. اور کیونکہ اماں بھی تو زیادہ تر ماؤں میں مجھے کو ڈپینڈنسی نظر آتی ہے، کچھ والد میں بھی ہوتی ہے. تو ماسی میں نے 2 اماؤں کو ایسے داخل بھی کیا کہ ایک مریض داخل تھے اور اماں ان کے علاج میں جو ہے ہرڈلز کریٹ کر رہی تھی، روڈے اٹکا رہی تھی. تو پھر اماں کو داخل کرنا پڑا اور داخل کر کے ان کا علاج کرنا پڑا. ایک دفعہ تو بلکہ یہ کوئی 7-8 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک مریض کو ان کے یہ واقعہ شاید میں نے پہلے بھی بتایا کہ ایک مریض کو ان کے بچوں نے 4 بچے تھے ان کے جو کہ چاروں ڈاکٹرز تھے اور ان کے بھائی اور ان کی بیوی، انہوں نے ایک مریض کو داخل کروایا جو کہ 55 کی ایج میں تھے. اور تیسرے دن اماں جو ہے وہ پولیس لے کے آ گئی، جی میرا بچہ یہاں صداقت کلینک میں حد سے بے جا میں ہے اور صداقت کلینک اور میرے دوسرے بچے اور اس بچے کی بیگم اور بچے یہ سب مل کے انہوں نے اس کو یہاں رکھا ہوا ہے اور جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. تو جب پولیس بھی آئی تو ہم نے ان کو بتایا کہ جی ایسا نہیں ہے، وہ ہم نے ان کو حد سے بے جا میں نہیں رکھا ہوا، ان کا علاج ہو رہا ہے اور وہ شراب پیتے ہیں تو ان کی شراب کی بیماری کا علاج ہو رہا ہے. تو جو ہے پولیس کو تھوڑی بات سمجھ آئی کہ جی معاملہ جو ہے ایسا ہے. تو میں نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ جو دوسری پارٹی ہے اس کو بھی بلا لیتے ہیں جنہوں نے داخل کروایا ہے، تو ہم تو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، آپ ان سے کائنڈلی بات کر لیں. ہم نے دوسری پارٹی کو بھی بلا لیا اور پھر اماں کو بھی میں نے اپنے آفس میں بلا کے پوچھا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ 2-3 لیٹر روزانہ کی الکوہل پیتا ہے اور اس کا لیور جو ہے وہ فیٹی ہے، اس کی حالت بہت بری ہے. انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا ہوگا تو کس کو پتا ہوگا، لا کے ہی میں دیتی ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ وہ پوائنٹ تھا جس میں نے فیصلہ کیا کہ اس اماں کو بھی داخل ہونا چاہیے ورنہ پھر اس نے معاملات خراب کرنے ہیں. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ کیوں لا کے دیتی ہیں، آپ کا بیٹا ہے، اس کی عمر 55 سال ہے اور اماں کی عمر بھی کوئی 80 کے قریب تھی، تو آپ کیوں لا کے دیتی ہیں، یہ زہر ہے. تو اس نے کہا آپ نہیں یہ بات سمجھ سکتے، جب میں اس کو لا کے دیتی ہوں اور جس اسمائلنگ فیس سے یہ میری طرف دیکھتا ہے اور اسمائل کرتا ہے اس کے لیے تو میں جان بھی دے سکتی ہوں، اس کے لیے میری جان بھی حاضر ہے، تو میں جو ہے دوں گی لا کے. تو پھر میں نے فیصلہ کر لیا اور میں نے پھر جو ان کے باقی بچے تھے ان سے بات کی کہ اماں کو بھی ضرورت ہے، آپ کائنڈلی اماں کو ایڈمٹ کرائیں ورنہ انہوں نے علاج نہیں آگے بڑھنے دینا، یہ روز کوئی نہ کوئی یہاں پہ مسئلہ کیے رکھیں گی. تو بٹ ایسا مجھے فیل ہوتا ہے بعض دفعہ کہ اماؤں کے لیے ہمارا کوئی اسپتال ہونا چاہیے، جو آج میں پہلی دفعہ آپ سب کو بتا رہا ہوں. تو پھر ہم ابھی اس پوائنٹ پہ تو نہیں پہنچے ہیں مگر ہم اماؤں کو جو ہے آؤٹ ڈور بیسس پہ بلا کے ٹریننگ دے کے کوشش کرتے ہیں کہ ان کی جی ان کی اس بیماری کا علاج کرتے ہیں. بٹ اماؤں میں زیادہ مجھے نظر آتا ہے، ویسے اباؤں میں بھی ہوتا ہے اور شوہر میں بھی ہوتا ہے، بیوی میں بھی ہوتا ہے، بعض دفعہ بہن بھائیوں میں بھی ہوتا ہے. بٹ اگین کو ڈپینڈنسی ایک بہت بڑا پرابلم ہے جو اس بیماری کے علاج کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے، مریض کو ٹھیک ہونے سے روکتی ہے. اگر آپ اسی پیپر کے دوسرے سائڈ پر جائیں گے تو پھر آپ بہت کلیئرلی سمجھ جائیں گے. پہلے 2 کالمز کو اگر آپ پڑھیں گے جو کہ ایک انہیلدی ریلیشن شپ پر ہے، جو کہ مریض کا نشے سے ایک انہیلدی ہوتا ہے اور ہم روگی کا مریض سے ہوتا ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ پڑھیں، پھر ہم اس پہ آگے بات کرتے ہیں. پڑھیں اور اپنا خود محاسبہ کریں، احتساب کریں کہ آپ اس میں کہاں ہیں. یہ بچہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ بچہ شاید سمجھا میری باری آ گئی ہے بولنے کی تو وہ بولنا شروع ہو گیا. یہ اس میں تو جس طرح سے ہے ہم اپنے ایک ایکسپیرینس سے بات کرتے ہیں.
शायद ही कोई आदमी इससे बाहर है, मतलब सभी हम रोगी का बिल्कुल देता है, तो किसी न किसी शक्ल में उसकी ग्रेविटी ऊपर नीचे हो सकती है, कर सकते हैं। हाँ सही फरमा रहे हैं आप, भावना मिलती है। सही फरमा रहे हैं, वो सवेरिटी ऊपर नीचे होगी, बाकी मामला अनफॉर्चुनेट इसी वजह से बीमारी चल रही होती है। हम रोगी बीमारी को चलाने में अच्छा किरदार अदा कर रहा होता है, फ्यूलिंग कर रहा होता है, और बीमारी आगे चल रही होती है। बेसिकली इसके थ्रू हम ये समझाना चाहते हैं कि अगर आप दोबारा फ्रंट पेज पे आएंगे तो उसमें 2 सर्कल बने हुए हैं, जिसमें एक छोटा सर्कल है जिसमें हम रोगी जो है, हम रोगी का मरीज से ताल्लुक़ और मरीज का नशे से ताल्लुक़, ये एक नशे का साइकिल है या नशे का सर्कल है। और ये जो हम रोगी का मरीज से ताल्लुक़ है, ये लीड करता है मरीज के नशे से ताल्लुक़ की तरफ। और साइंस से हमें ये रहनुमाई मिलती है कि अगर हम मरीज का नशे से ताल्लुक़ तोड़ना चाहते हैं, हम इस साइकिल को ब्रेक करना चाहते हैं, तो हमें ये जो हम रोगी का मरीज से ताल्लुक़ है, इसको शिफ्ट करने की ज़रूरत है फैमिली का मरीज से ताल्लुक़ पर। जब आप इसको शिफ्ट करते हैं फैमिली का मरीज से ताल्लुक़ पर, तो फिर आप देखेंगे कि इस साइकिल में आगे मरीज जाता है ज़िंदगी की तरफ, जो कि एक हेल्दी साइकिल है, और कहीं ना कहीं फैमिली भी ज़िंदगी की तरफ ही जाती है। और फैमिली का जो मरीज से ताल्लुक़ है, उस पर भी एक तीसरा कानून है, यानी ये सब कुछ करने की ज़रूरत है अगर आप को डिपेंडेंसी से निकलना चाहते हैं। यानी वो जो फैमिली है वो हर वक्त मरीज के बारे में सोचते हैं, मगर ये जो हेल्थी रिलेशनशिप है ये कहता है कि आप कोई घंटा फिक्स कर लें, आप कोई घंटा फिक्स कर लें, मुख्तस कर लें, और उस घंटे में मरीज की बेहतरी के बारे में सोचें कि आप कहाँ कैसे कैसे मरीज की बेहतरी में कोई अच्छा रोल अदा कर सकते हैं, और बाकी 23 घंटे आप अपने आप को दें। यानी हेल्थी रिलेशनशिप ये नहीं कहता कि आप मरीज को उसके हाल पे छोड़ दें, आप हेल्थी रिलेशनशिप ये नहीं कहता कि आप मरीज को उसके हाल पे छोड़ दें, बल्कि ये कहता है कि आप अपनी सेहत को पहली प्रायोरिटी पर रखते हुए 1 घंटा और ट्रीटमेंट का बंदोबस्त मरीज के लिए कर दें, और बंदोबस्त करके भी 1 घंटा रोजाना उसके बारे में सोचें जो कि फिक्स हो, ना कि हर वक्त खाते हुए, जो कोडिपेंडेंट होता है उसके अंदर ही होता है, खाते हुए भी मेरे पुत्र ने पता नहीं खाया होना कि नहीं खाया होना, और पता नहीं किस तरह की खा रहा होना, या वो पता नहीं क्या कर रहा होगा, पता नहीं वो सही से सोया भी है कि नहीं सोया है, पता नहीं वो उन लोगों के साथ कैसे रह रहा होगा और वो लोग उसके साथ कैसे रह रहे होंगे। तो वो हर वक्त ही सोचते रहते हैं, सोते हुए, उठते हुए, खाते हुए, पीते हुए, जो कि कोडिपेंडेंसी के साइकिल को इनकरेज करता है, कोडिपेंडेंसी के साइकिल को फ्यूलिंग करता है। तो उसका इलाज ये है कि आप कोई घंटा फिक्स कर दें और बाकी 23 घंटे अपने बाकी मामलात, कामकाज, कारोबार, ज़िंदगी, ताल्लुकात, इवेंट्स, गैदरिंग, फ्रेंडशिप, सोशल सर्कल, अपनी सेहत, अपनी वॉक, अपनी एक्सरसाइज, अपनी मेडिसिन और दीगर चीज़ों को लेकर चलें, और 1 घंटा बैठ के सोचें कि जी हमने अब उसको इलाज में तो भेज दिया, अब हम उसके ठीक होने में हमें क्या करना चाहिए। हम वहाँ जाते हैं तो वो डॉक्टर्स क्या कहते हैं, चलो इस घंटे में थोड़ा गूगल भी करते हैं, कोई वीडियो भी देखते हैं, और बस वो घंटा हो, ना कि हर वक्त सोचते रहें और कोई नतीजे भी ना पहुँचे। दूसरा जो पॉइंट है कि फैमिली अपनी सेहत, इज्जत, रिश्ते नाते को भी साथ साथ लेकर चलते हैं। फैमिली पहली तरजीह अपने आप को देते हैं। तीसरा है फैमिली मरीज को डिसिप्लिन करते हैं। इन कोडिपेंडेंसी आप डिसिप्लिन नहीं कर पाते मरीज को, आपको डर होता है कि मैं डिसिप्लिन करूंगा तो ये मुझे छोड़ के चला जाएगा, मैं डिसिप्लिन करूंगा तो ये कुछ ये ना कर ले, कुछ वो ना कर ले। तो आप कोडिपेंडेंसी में आप उस ताल्लुक में डर के साथ जी रहे होते हैं, मगर इन हेल्दी रिलेशनशिप आप डर से बाहर निकल के जीते हैं और डर से बाहर निकल के फैसले करते हैं। आप लॉजिकली, रैशनली, साइंटिफिकली फैसले करते हैं और फिर अल्लाह पर छोड़ देते हैं। जैसे कि आप अपने बाकी दीगर कामकाज में करते हैं कि आप लॉजिकली, रैशनली, साइंटिफिकली फैसले करते हैं
اور باقی پھر اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ ڈیفینیٹلی بہتر نتیجہ ہی دیتا ہے. سو ایسے ہی فیملی مریض کو ڈسپلن کرتی ہے، بٹ کو ڈیپینڈنٹ فیملی جو ہے وہ ڈسپلن نہیں کر پاتی. فیملی مریض کے ساتھ ایک باہمی مفاد کا تعلق بناتی ہے، جس کا مطلب ہے فیملی مریض کے ساتھ ایک گیو اینڈ ٹیک کا تعلق بناتی ہے. فیملی مریض کے ساتھ ایک بیلنس تعلق بناتی ہے. فیملی مریض کو کچھ دیتی ہے تو پھر اس سے کچھ لینے کی ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں، اور انہیں کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو یہ دیں گے مگر پھر آپ کو ہمیں واپسی میں یہ دینا ہوگا، نہ کہ ہم آپ کو دیتے رہیں گے اور واپسی میں آپ کچھ بھی نہ کریں، آپ ہماری بات بھی نہ مانیں، آپ ٹائم پہ گھر بھی نہ آئیں، آپ جو ہے یہ بھی نہ کریں، آپ وہ بھی نہ کریں، مگر ہم آپ کو سب کچھ دیتے رہیں گے، جو کہ ایک انہیلدی ریلیشن شپ ہے. سائنس تو یہ بھی ہمیں رہنمائی دیتی ہے، سائیکولوجی ہمیں یہ بھی رہنمائی دیتی ہے کہ 1 سال کے بچے کے ساتھ بھی ون ون کرنا چاہیے. دیکھیں ہم اپنے بچوں کو جب ٹیک ٹیک سکھا دیتے ہیں تو پھر وہ ٹیک ٹیک ہی سیکھ لیتے ہیں، اور وہ بڑے ہو کر بھی کچھ لینے کی امید ہی لگاتے ہیں کہ کچھ دے دے. اور ہم چاہتے ہیں کہ دیکھیں اب ان کو دینا چاہیے کچھ ہمیں، اور نہیں تو خوشی ہی دے دیں، کچھ اور نہیں صحیح تو ہمارا دل ہی خوش کر دیں. مگر بچہ کہتا ہے نہیں، دل بھی آپ ہی میرا خوش کرے، جو کہ ایک بڑی رانگ پوزیشن ہوتی ہے. سو سائنس یہ کہتی ہے کہ جیسے ہی بچہ 1 سال کا ہو تو وہیں سے اس کے ساتھ گیو اینڈ ٹیک شروع کر دے، کہ 1 سال کے بچے کو بھی کچھ دے تو واپسی میں کچھ ڈیمانڈ کر لیں، وہ چاہے ایک کس ہی کیوں نہ ہو. کیا بچہ کہتا ہے 1 سال کا بچہ چاکلیٹ مانگتا ہے اور آپ انہیں کہتے ہیں کہ بیٹا پہلے مجھے ایک کس کریں، آپ انہیں کہتے ہیں مجھے ٹیشو پکڑا دیں، آپ انہیں کہتے ہیں مجھے فلاں برتن پکڑا دیں. آپ وہ خود بھی کر سکتے ہیں، بٹ آپ اسے ٹیچ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اسے ٹیچ یہ کر رہے ہیں کہ دیر از نو فری لنچ ان دس ورلڈ اینڈ وچ از اے ریئلٹی. اس دنیا میں کچھ فری نہیں ہے، آپ کو جیتنا پڑتا ہے، اور جیتنے والے ہی کامیاب ہوتے ہیں. اور جیتنے والے صرف کامیاب نہیں ہوتے بلکہ وہ سینس آف اچیومنٹ بھی فیل کرتے ہیں، وہ پلیئر بھی فیل کرتے ہیں. بھکاری پلیئر نہیں فیل کرتا، بھکاری سینہ نہیں چوڑا کر سکتا. تو ان انٹینشنلی ہم اپنے بچوں کو بھکاری بنا رہے ہیں، دیتے جاؤ اور واپسی میں کچھ بھی نہیں. تو کیا پھر ہم انہیں بھکاری بنانا چاہتے ہیں؟ اور کیا ہمارے علاوہ کوئی اور ان کو فری میں دے گا ہمارے بعد؟ نہیں، کبھی بھی نہیں دے گا. تو پھر کیا ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ ہمارے بعد ہمارا بچہ بھکاری ہو؟ نہیں، ہمیں اپنے ہوتے ہوئے اسے اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا چاہیے. اور اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ گیو اینڈ ٹیک کریں. اس کو بچپن سے ہی بتائیں کہ بیٹا ہم آپ کی بات ہی مانیں گے مگر پھر آپ بھی ہماری یہ بات مانیں. اس کے جسے کے مطابق، اس کے وزن کے مطابق اس کے اوپر وزن ڈال دیں، کہ 1 سال کے بچے کے اوپر جو وزن ڈالا جا سکتا ہے وہی ڈال دیں. کہ اسے یہی کہہ دیں کہ بیٹا آپ مجھے کس کریں گے تو میں آپ کو چاکلیٹ دوں گا، یا میں آپ کو کپڑے دلاؤں گا، یا آپ یہ کام کریں گے تو میں آپ کے لیے یہ کروں گا، یا ایک کام یہ کریں گے تو کروں گا. نہ کہ وہ کہتا جائے. ان کو ڈیپینڈنسی ہوتا ہے کہ نہ مانگنے والی چیزیں بھی دینے کو دل کرتا ہے. وہ نہیں بھی مانگ رہا تو دینے کو دل کرتا ہے، خوشی ہوتی. کو ڈیپینڈنسی میں دے کر خوشی ہوتی ہے، مگر یہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا، بعض دفعہ والدین کے اندر یہ بھی ایک سوچ ہوتی ہے کہ خود ہی یہ سمجھ جائے گا، خود ہی یہ ریلائز کر لے گا کہ ہم اس کے اوپر کتنے احسان کر رہے ہیں. اچھا، یہ جو چیز ہے نا کہ آپ کسی کے اوپر کوئی احسان کرتے ہیں اور وہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ آپ احسان کر رہے ہیں، یہ صرف 4% لوگوں میں ہوتی ہے. یعنی صرف اس دنیا میں 4% لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ان کے اوپر کوئی مہربانی کریں تو ان کو چین نہیں آتا جب تک وہ واپسی میں مہربانی نہ کر لیں. 96% لوگ اس مہربانی پہ ڈکار مارتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں. اور ان 96 میں سے ہی کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ انٹائٹلڈ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ جی یہ جو مہربانی کرتے ہیں یہ ان کا فرض ہے اور میرا حق ہے. اور آپ دیکھتے ہیں بچوں میں کہ وہ کہتے ہیں تسی کہڑا کوئی بڑا کام کرتا. اور آپ بڑے نہ بنے، دادا نے بھی تو آپ کے اوپر یہ مہربانی کی تھی، آپ کو بڑے نہ بنے میرے اوپر، یہ تو میرے دادا کی چیزیں مجھے مل رہی ہے، آپ ایسے ہی بڑے بن رہے ہیں. تو وہ انٹائٹل سمجھنے، حالانکہ دادا تو اپنے بچوں کو دے کے گیا تھا، بچہ اس کو تباہ کر دے یا پھر اس کو فلرش کرے، مگر ایک کامیاب شخص تو بڑھاتا ہے. اور یہاں جتنے والدین بیٹھے ہیں انہوں نے بڑھایا ہے. میں بڑی دعوے سے کہہ سکتا ہوں، اس لیے
وہ کامیاب ہیں، مگر جو بیک سیٹس پر بیٹھے ہیں اگر وہ اسی پوزیشن میں، عمران آپ کا ذکر نہیں ہو پیچھے والوں کا اگر وہ اسی پوزیشن میں رہیں تو میں آپ سے سوال ہے کہ آپ کا دیا ہوا اثاثہ کیا وہ بڑھا کے جائیں گے یا مکا جائیں گے؟ کھا جائیں گے. بلاول کہہ رہے ہیں کھا جائیں گے، مکا جائیں گے، نشے کی نظر ہو جائے گا. تو یہ غلط فہمی ہے کہ آپ جو احسانات کر رہے ہیں تو وہ ریلائز کر رہا ہوگا، وہ ریلائز نہیں کرے گا، وہ انٹائٹل سمجھ لے گا، وہ ان 4% میں نہیں آئے گا. ہو سکتا ہے آپ 4% میں آتے ہوں کہ کوئی بھی شخص آپ کے اوپر مہربانی کرتا ہے تو آپ کو چین نہیں آتا جب تک آپ اس مہربانی کے بدلے میں مہربانی نہیں کر لیتے. مگر ہمارے مریض 96% کیٹیگری میں آتے ہیں، وہ مہربانی کو ڈکار جاتے ہیں. ان ایڈکشن ویسے وہ بہت بڑے اچھے ہوتے ہیں، بٹ بیماری میں آنے کے بعد ایسے ہوتا ہے کہ وہ مہربانی کو ڈکار جاتے ہیں، اور کچھ عرصہ پھر آپ مہربانی کرتے جائیں تو وہ کہتے ہیں یہ مہربانی آپ کا فرض ہے کرنا، اور آپ نہیں کریں گے تو آپ اچھے ابا نہیں ہیں اور میں گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا، کیونکہ آپ اچھے ابا نہیں ہیں. اور میں جیسے ہی گھر چھوڑ کے جاؤں گا تو پھر آپ کی ہوا نکل جائے گی، آپ کو آکسیجن نہیں ملے گی، آپ کو کھانا نہیں ملے گا، اور آپ پھر جو ہے تڑپتے ہوئے میرے پاس آئیں گے. اور کو ڈیپینڈنٹ تڑپتا ہوا چلا جاتا ہے کہ بیٹا تیری بڑی مہربانی، گھر آ جا، ہماری سانس بند ہو رہی ہے، ہم سے کھانا نہیں کھایا جا رہا تیرے بغیر، آ جا. اور اس کی وہ سوچ اور پکی ہو جاتی ہے کہ میں صحیح سوچتا ہوں نا کہ میں انجن ہوں، مگر وہ انجن تو نہیں ہوتا، وہ چین ہوتی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ باہمی مفاد کا تعلق ہونا چاہیے، گیو اینڈ ٹیک کا ہونا چاہیے. اس کو بچپن سے ہی دینا سکھائیں تاکہ اس کو دینا آئے، کیونکہ انسان جو کام کرتا ہے وہی اس کو آتا ہے. اگر ایک انسان لیتا ہے تو اس کو لینا اچھے سے آ جاتا ہے. جیسے بھکاریوں کو آپ جاتے ہیں سگنلز پر ادھر ادھر، اور کتنی احسن انداز سے وہ آپ سے لیتے ہیں، اور اگر آپ ذرا نہ کریں تو بدعا دے دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ آپ تباہ و برباد ہو جائیں گے، آپ کی شادی بھی نہیں ہوگی، آپ کے بچے بھی نہیں ہوں گے، آپ کے ماں باپ کو کچھ ہو جائے گا. کیسے بدعا بھی دے دیتے ہیں. ان کو ایسے انداز سے لینا آتا ہے کیونکہ انہوں نے لینا سیکھا ہے. اور فیملی مریض کے ساتھ ساتھ باقی سب سے بھی جڑے رہتے ہیں. ان کو ڈیپینڈنٹ آپ کٹ جاتے ہیں، آپ سوشل گیدرنگ سے کٹ جاتے ہیں، دوستوں سے کٹ جاتے ہیں، بٹ ان ہیلدی ریلیشن شپ آپ سب کے ساتھ جڑے رہتے ہیں. میں نے یہ دیکھا ہے، مریض کے خلاف بات سن سکتے ہیں، کو ڈیپینڈنٹ مریض کے خلاف بات نہیں سن سکتے، بلکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ فیملی اس کی بیماری کی ہسٹری دیکھتے ہوئے آخر میں کہتے ہیں پتر بڑا چنگا ہے، کیونکہ ان کو کہتے ہیں کہ وہ ان کے اندر بے چینی ہو جاتی ہے نا، اس کی اتنی برائیاں کر لی ہے تو اب اس کو اب کیسے کرے. کو ڈیپینڈنٹ کو چین نہیں آتا جب تک اس کی برائی کے مقابلے میں کوئی ایک تعریف بھی نہ کرے. اے پتر ہے میرا بڑا چنگا، اے سارے تو چنگا ہے، بیچارہ پھنس گیا ہے یا یہ ہو گیا. تو وہ کو ڈیپینڈنٹ کے لیے مریض کی برائیاں سننا، مریض کے خلاف کوئی بات سننا بڑا مشکل ہوتا ہے. لڑ پڑتے ہیں بعض دفعہ، اگر کوئی ان کے خلاف کوئی بات کر لے تو وہ گھر میں جھگڑا ہو جاتا ہے، فساد ہو جاتا ہے. کیونکہ کچھ اور بہن بھائی بھی ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ساری اسی کی مانتے ہیں، یہ غلط بھی کر رہا ہے، یہ بدتمیزی بھی کر رہا ہے، اور پھر بھی آپ اس کی باتیں مان رہے ہیں. تو وہ فیملی ممبر اس سے لڑ پڑتے ہیں کہ تم کیوں بات کر رہے ہو، تمہارے سے لے رہے ہیں. وہ بات صحیح کر رہا ہوتا ہے بیچارہ کہ جی کو میرج قائم کریں، مگر کو ڈیپینڈنٹ کی زندگی کا محور تو ایک ہی شخص ہوتا ہے، میرج تو نہیں ہو پاتا. وہ اپنے اوپر اور دوسروں پر بھروسہ کر سکتے ہیں، ان کے اپنے بارے میں اچھے خیالات ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ میں مکمل ہوتے ہیں، ان کو اپنے آپ کو مکمل کرنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اپنے موڈ کے ڈرائیور خود ہوتے ہیں، وہ مریض کی پردہ پوشی نہیں کرتے. آپ اگر کو ڈیپینڈنسی سے نکلنا چاہتے ہیں تو ان 12 پوائنٹس کو فالو کر لیں. اور ایک پوائنٹ میں اور ایڈ کرنا چاہوں گا جس کا ویسے اس میں ذکر بھی ہے، مگر تھوڑا آسان لفظوں میں ایڈ کروں گا، پھر ہم سیشن کو اینڈ کریں گے. یہاں پر خوشی سے کیا مراد ہے؟ وہ جو چھپاتے ہیں کہ جی نہیں کرتا ہے ہاں، یا گھر میں بیٹھا ہوتا ہے، نشہ کر رہا ہوتا ہے، مہمان آئے ہوتے ہیں، کہتے ہیں وہ سارے کام، یہ پورا فنکشن ارینج ہی اس نے کیا ہے، اب وہ یہ پورا فنکشن ارینج ہی اس نے کیا ہے، اور اب وہ آرام کر رہا ہے یا وہ باقی کے انتظامات دیکھ رہا ہے، وہ اندر بیٹھا نشے کر رہا ہوتا ہے. تو اس طرح کی باتیں، یا وہ جی پاکستان ٹور پہ گیا ہوا ہے، وہ دبئی ٹور پہ گیا ہوا ہے، وہ اس لیے فنکشن میں نہیں ہے، کیونکہ مریض ہمارا گھر کے فنکشن سے غائب ہوتا ہے.
اپنی اس بیماری کی وجہ سے، یا گھر کی جو ضروری گیدرنگز ہوتی ہیں ان سے غائب ہوتا ہے، اور وہ چھپا رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، بہانے بنا رہے ہوتے ہیں. اس کے آفس میں بہانے بناتے ہیں، جی وہ بیمار ہے نہیں آ سکتا آفس، وہ اسکول نہیں آ سکتا، کالج نہیں آ سکتا. اس کو پولیس سے چھڑوا رہے ہوتے ہیں، اس کی بیل کروا رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے رشوت دے رہے ہوتے ہیں، اس کی گاڑی ریپیئر کرا کے دے رہے ہوتے ہیں، اس کی پاکٹ منی دے رہے ہوتے ہیں باقاعدگی سے. تو یہ بیسیکلی انیبلنگ ہے. سو ایک اور چیز ہے جو کو ڈپینڈنسی کا اینٹی ہے، کیونکہ ان کو ڈپینڈنسی آپ سیلف کیئر نہیں کر پاتے. تو اگر آپ کو ڈپینڈنسی کو توڑنا چاہتے ہیں تو سیلف کیئر شروع کر دیں، اپنے بارے میں سوچیں. کو ڈپینڈنسی آپ کو اپنے بارے میں سوچنے سے روکتی ہے. آپ کو کہتی ہے تم کیا کرو گے، بس جی لیا تم نے جو جینا تھا، بہت جی لیا، آپ کو بس قبر میں جانا ہے. کو ڈپینڈنسی آپ کو یہ کہتی ہے آپ کو اپنا خیال رکھنے، تیار ہونے، سرخی پاؤڈر لگانے، میک اپ کرنے، اپنی گرومنگ کرنے، نئے کپڑے پہننے، اپنے دوستوں سے بات چیت کرنے سے کو ڈپینڈنسی روکتی ہے. تو اگر آپ کو ڈپینڈنسی کو توڑنا چاہتے ہیں اور اس بیماری کا علاج کرنا چاہتے ہیں اور ان فیوچر ہمارے کسی اسپتال میں ہونے والے کسی اسپتال میں داخل ہونے سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر اپنا خیال رکھنا شروع کر دیں. پھر آپ اپنی عزت کرنا شروع کر دیں. پھر آپ اپنے آپ کو ترجیح دینا شروع کر دیں، کیونکہ جیسے ہی آپ یہ شروع کریں گے ویسے ہی کو ڈپینڈنسی ختم ہونا شروع ہو جائے گی، کو ڈپینڈنسی ٹریٹ ہونا شروع ہو جائے گی. سو سیلف کیئر ایکچولی اینٹی ڈوٹ ہے کو ڈپینڈنسی کا. سو جی کوئی سوال اگر آپ کر جی 11 پوائنٹ فیملی کا مریض سے تعلق. ہاں وہ اپنے موڈ کے ڈرائیور خود ہوتے ہیں فیملی کا مریض سے تعلق میں. ایک کتاب ہے بڑی اعلیٰ جس کی ٹریننگ ہم اپنے مریضوں کو بھی دیتے ہیں، 7 Habits of Highly Effective People، اسٹیفن آر کوی کی ہے. بہت اعلیٰ کتاب ہے، ہم اپنے تمام مریضوں کو ٹریننگ دیتے ہیں. اس کی پہلی عادت ہے پرو ایکٹیویٹی، بی پرو ایکٹیو، جس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی ہر چیز کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں، اور جو ناکام لوگ ہوتے ہیں وہ ہر چیز کی ذمہ داری دوسروں پر ڈالتے رہتے ہیں. تو ایڈکشن اور کو ڈپینڈنس بھی دوسروں پر ڈالتے ہیں کہ میں یہ جو ابھی آج پریشان ہوں تم نے مجھے پریشان کیا ہے، میں جو اداس ہوں تم نے مجھے اداس کیا ہے. تو اسی کتاب میں ایک فریز ہے ایلینور روزویلٹ کا جو یہ کہتے ہیں کہ no one can hurt us without our consent، کہ کوئی ہمیں ہماری مرضی کے بغیر ہرٹ نہیں کر سکتا. ہم لوگوں کو اجازت دیتے ہیں کہ آئیں اور ہمیں ہرٹ کریں، اور وہ پھر ہرٹ کر کے چلے جاتے ہیں، وہ پھر ہمیں تکلیف دے کے چلے جاتے ہیں. تو اپنے موڈ کے ڈرائیور خود بنیں، اور وہ تب بنا جا سکے گا جب آپ اپنے موڈ کا پہلے سے بندوبست کریں گے. کیونکہ بی پرو ایکٹیو کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ ہر کام کی پہلے سے تیاری کرتے ہیں، وہ ری ایکٹیو اپروچ میں نہیں جاتے، وہ رسپونڈ کرتے ہیں نہ کہ وہ ری ایکٹ کرتے ہیں. اور وہ ہر کام کی پہلے سے تیاری کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ اپنے موڈ کی ذمہ داری لیتے ہیں اور اپنے لیے روز کوئی خوشی کا بندوبست کرتے ہیں، اپنے لیے روز جو ہے کچھ ایسی چیزیں باقاعدگی سے کرتے ہیں جو ان کے موڈ کو اچھا رکھے، نہ کہ ایکسیڈنٹلی کوئی چیز آتی ہے اور ان کے موڈ کو خوش کر دیتی ہے، اور ایکسیڈنٹلی کوئی چیز آتی ہے اور ان کے موڈ کو خراب کر دیتی ہے. تو وہ ایکسیڈنٹس پر ڈیپینڈنٹ ہے. تو ایکسیڈنٹ تو ہوتے رہیں گے، کبھی اچھے اور کبھی برے، جو کہ اچھی بات نہیں ہے. تو کیوں نہ ایک اسٹرکچر میں لایا جائے اور آپ روز بروز اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے بھی کچھ کریں اور روز بروز اپنے آپ کو کامیاب کرنے کے لیے بھی کچھ کریں. سو سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ روزانہ کی بنیاد پر اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے کچھ کام کریں، تو یہ آپ اپنے موڈ کے ڈرائیور ہو جائیں گے. اور دوسروں کی ایکٹیویٹیز ہیں، دوسروں کی جو حرکتیں ہیں، دوسروں کی جو باتیں ہیں، ان سے اپنے موڈ کو ڈسکنیکٹ کر لیں، بیکاز دیئر ایکشن دیئر ورڈز از ناٹ ان یور کنٹرول. کون کیا کب کیا کہہ دے اور کیسے کہہ دے، اٹ از ناٹ ان یور کنٹرول. تو آپ یہ کہیں کہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے جو انہوں نے کہا ہے، کر سکتے ہیں اور آگے بڑھ جائیں، نہ کہ اس نے ایسا کیوں کہا مجھے اور یہ میرے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے، اور پھر آپ اپنے ساتھ خود زیادتی کریں اور اپنا موڈ خراب کر کے بیٹھ جائیں. سو یہ ہے اس کی ایکسپلینیشن. جی کوئی اور؟ سر یہ جو 12واں پوائنٹ ہے
کہ وہ مریض کی پردہ پوشی نہیں کرتے. تو یہ مطلب ویل مینرڈ طریقے سے ایسا کرنا چاہیے یا اس کو بالکل ہی مطلب اس کی عزت ہی اچھال دیں؟ ویل مینرڈ طریقے سے کرنا چاہیے. اس کا ایک پروسیس ہے پورا, وہ سیکھ لینا چاہیے. اور عزت اچھالنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اعلانات شروع کر دیتے ہیں, اور پردہ پوشی نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پوچھتا ہے تو آپ بتا دیتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ جہاں جاتے ہیں تو شروع کر دیتے ہیں, ہاں اشتہار نہیں دیتے, بلکہ کوئی پوچھتا ہے کہ جی آج کل آپ کے ساتھ آتے کچھ ٹھیک نہیں نظر آ رہے, تو آپ تھوڑا کوٹیڈ ورڈز میں کہہ دیتے ہیں کہ آج کل وہ تھوڑا کچھ غلط چیزوں میں ہے. کوٹیڈ ورڈ میں جیسے کچھ میڈیسنز ہوتی ہیں جو شوگر کوٹیڈ ہوتی ہیں, کیونکہ ان میڈیسنز کے اندر ایسا کیمیکل ہوتا ہے کہ اگر ان کو شوگر کوٹ نہ کی جائے تو وہ کیمیکل وینز میں جاتے ہوئے اور سٹمک تک پہنچتے ہوئے آپ کی وینز اور سٹمک کو ڈیمیج کر سکتا ہے. تو کمپنی کیا کرتی ہے, شوگر کوٹ کر دیتی ہے اس کے اوپر, تاکہ وہ جو آپ کے منہ کے ذریعے اور گلے کے ذریعے معدے میں جب پہنچتی ہے تو وہ شوگر ٹچ ہوتے ہوئے جائے, وہ کیمیکل نہ ہو. تو ایسے ہی تھوڑا شوگر کوٹ کر کے یہی بتا دیں کہ وہ سگریٹ زیادہ کر رہا ہے, اصل مدعا چاہے نہ بتائیں کہ جی وہ ہیروئن کر رہا ہے, وہ کوکین کر رہا ہے, وہ آئس کر رہا ہے. یہی کہہ دیں کہ آج کل جی وہ تھوڑا ڈرگس میں ہے یا سگریٹ کر رہا ہے اور تھوڑا اس کے رویے ٹھیک نہیں ہے, تو آج کل وہ ریہیب میں ہے, ہم اس کو ریہیب کروانے ہیں, تو امید ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. میں ایک دفعہ ایک فیملی میں گیا تو فیملی کا جو سربراہ تھا وہ ہیروئن کا ایڈکٹڈ تھا. میں نے ویسے ہی فارملی ان سے پوچھا کہ والد صاحب کہاں ہیں, تو انہوں نے کہا آپ کو نہیں پتا ہیروئن چاہیے, ادھر ہی کجل ہو رہے ہوں گے فنگر. مطلب یہ بھی ایک طریقہ ہے, یہ غلط طریقہ ہے کہ یہ بتایا جائے, کہ ایسے ہی بتایا جائے. جیسے ہم چاہتے ہیں کہ نشے کے مریض کو ہمارا جو ورڈ ہے مریض کے طور پہ استعمال کرتے ہیں, بٹ دس از اے رانگ ٹرمینالوجی کہ نشئی, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص ایسا ہے. ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ شخص ایسا نہیں ہے, اس کے اندر ایک بیماری آ گئی ہے. یعنی اگر کسی کو کینسر ہو جاتا ہے تو وہ بندہ تو کینسر نہیں ہے نا, اس کی رسپیکٹ, وہ کینسر کا مریض ہے, یعنی اس بندے کو کینسر ہو گیا ہے. مگر نشے میں اگر کوئی نشہ کرتا ہے تو اس کو نشئی کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ ہی نشئی ہے, کیونکہ نشئی کا مطلب تو بندہ نشئی ہے یا بندہ نشہ ہے. تو کینسر میں بندہ کینسر نہیں ہے, بخار میں بندہ بخار نہیں ہے, اس کو بخار ہو گیا ہے. ڈائبٹیز میں بندہ ڈائبٹیز نہیں ہے, وہ ڈائبٹیز کا شکار ہو گیا ہے. تو نشے میں بھی بندہ نشہ نہیں ہے, بندہ برا نہیں ہے. اور ریالٹی بھی یہی ہے کہ بندہ برا نہیں ہوتا, بٹ انفارچونیٹلی وہ بیماری کا شکار ہو جاتا ہے, اور اس بیماری کی علامتیں کچھ بری ہیں, اور ہم اس بیماری کی علامتوں کے پرسپیکٹیو میں اس کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اسی لیے لوگ اس کو کردار کی خرابی کہتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ کردار کی خرابی نہیں ہے, کردار کی خرابی تو اس بیماری کی علامت ہے. اور لوگ عموماً کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ کردار کی, یہ لوگ برے ہوتے ہیں اس وجہ سے اس میں آ جاتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں نہیں, یہ بیماری ہوئی تو یہ علامت ان میں آ گئی, یہ لوگ تو اچھے ہوتے ہیں. اور ریالٹی بھی یہی ہے کہ یہ لوگ اچھے ہوتے ہیں, یہ لوگ نارمل ایوریج لوگوں سے زیادہ لونگ ہوتے ہیں, زیادہ کیئرنگ ہوتے ہیں, زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں, زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں. بٹ اس بیماری میں آنے کے بعد یہ مینیپولیٹیو ہو جاتے ہیں, جھوٹ بولنے لگ جاتے ہیں, بدتمیزی کرنے لگ جاتے ہیں, اور ماں باپ کی نافرمانی کرنے لگ جاتے ہیں. تو یہ اس بیماری کی علامتیں ہیں, شخص کی علامت نہیں ہے. بٹ ہمارے ہاں اس کی علامتوں کو اس شخص کی علامت سمجھا جاتا ہے کہ یہ شخص ایسا ہے. سو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ پردہ بھی نہ ڈالا جائے اور جو ہے اشتہار بھی نہ دیا جائے. جی کوئی اور سوال کسی کا؟ جی سر جیسے ہمارا ٹاپک ہی تھا کو انڈیپینڈنس, مطلب انڈیپینڈنٹ ہونا کسی پہ. تو بچپن سے ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے, ماں باپ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں فریلی, مطلب جو ایک مفت میں محبت ملتی ہے وہ ماں باپ کی ہی ملتی ہے آپ کو. ہمارے ذہنوں میں ہمارے مطلب یہ مینٹلی طور پہ ہمیں اس چیز کے لیے فلی پریپیئر کرتے ہیں. تب تک ہم ینگسٹر بن چکے ہوتے ہیں, تب تک ہماری اچھی سی ایج بن جاتی ہے. تو اس کے بعد جو ہے اگر ایک لڑکی کی بات کی جائے, ایک عورت کی بات کی جائے, تو میرے خیال سے آج کل کا جو یہ ہمارا معاشرہ چل رہا ہے وہ مرد کا معاشرہ ہے. وہاں پہ مرد کا جو رول ہے وہ عورت کا نہیں ہے.
ये बात एक्सेप्टेबल है, वो एक्सेप्ट करे कोई ना करे, दैट इज अनदर पॉइंट। और जो है औरत किसी न किसी पॉइंट पे आके मर्द पे डिपेंडेंट हो ही जाती है, चाहे वो कोई भी मामला हो। तो इस चीज़ को भी मतलब जहन में आ जाती है चीज़ दैट यू आर डिपेंडेड ऑन अ मैन, आप हो डिपेंडेड, आप मानो या ना मानो। तो बेचारी औरत अब करे तो करे क्या? एक लड़की हो वो एजुकेशन के मामले में अपने फादर पे डिपेंडेड है, एक ये मिसाल हो गई। एक औरत है वो डिपेंडेड है अपने मतलब मियाँ पे, अपने शौहर पे, अपने हस्बैंड पे, लाइक कुछ भी हो, कोई भी मामला हो। तो बचपन से ही उसको ये सिखाया जाता है एक लड़की को दैट, एक औरत को दैट आप डिपेंडेंट हो ही हो, तो उसकी साइकी बन जाती है इस तरह से। हर तरफ ऐसा नहीं होता, मैं बहुत ज़्यादा ख़वातीन को जानता हूँ, लेवल में ऐसा होता है लाइक, तो मैं बहुत ज़्यादा ख़वातीन को जानता हूँ जो सेल्फ डिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट हैं, जो CEOs हैं, जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स हैं, जो बहुत अच्छी डॉक्टर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, और वो अपने आप में काम कर रही हैं। कहीं जो है एक घर में मर्द कुछ ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कुछ हिस्से के काम कर रहा होता है और कुछ दूसरे हिस्से के काम खातून कर रही होती है, और कहीं खातून उस हिस्से के काम कर रही होती है और दूसरे हिस्से के काम मर्द कर रहा होता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ज़्यादा ऐसा है। मैं तो जो बात कर रहा हूँ वो ख़वातीन या मर्द के तनाजुर में नहीं कर रहा, वैसे मैं को डिपेंडेंस के तनाजुर में कर रहा हूँ। ये फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ही हो जाता है ना, हम मेंटली तौर पे ऐसी प्रिपरेशन हो जाती है। नहीं, जो वालिदैन, आप भी यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, BBA कर रही हैं, तो जो वालिदैन अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो इसका मकसद क्या होता है? पढ़ाने, यानी उनको पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी अगर भेजते हैं, वैसे तो एक लड़का भी डिपेंडेंट होता है अपने वालिदैन पर, जब वो यूनिवर्सिटी में जाता है फीस वालिदैन ही पे करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का बंदोबस्त वालिदैन ही करते हैं, लड़की के लिए भी और लड़के के लिए भी। मगर इन लॉन्ग रन उनका मकसद क्या होता है जो पढ़ा रहे हैं? मकसद यही होता है कि ये पढ़ लिख के अपने पाँव पे खड़ी हो जाए और ये इंडिपेंडेंट हो जाए, और फिर ये इंडिपेंडेंस से इंटरडिपेंडेंस की तरफ सफ़र करे, क्योंकि हम सब का सफ़र डिपेंडेंस से इंडिपेंडेंस और फिर इंटरडिपेंडेंस की तरफ जाता है। मगर जो आप बात कर रही हैं कुछ बहुत कम, यानी अब ये बात बहुत कम जगहों पर है कि जहाँ खातून को लाजमी जानबूझ के कॉन्शियसली कमज़ोर रखा जाता हो और बांधा जाता हो, पढ़ने ना दिया जाता हो। बहुत मेरा ये ख्याल है, मेरी ये राय है, हो सकता है आप में से कुछ इस राय से इत्तेफाक करें और कुछ ना भी करें। मेरा ये ख्याल है कि अब बहुत कम हो गया है। ख़वातीन आप जाएं, हर जगह आगे हैं, हर जगह जो है काम कर रही हैं, बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रही हैं, बल्कि काफ़ी जगहों पर लीडिंग रोल प्ले कर रही हैं। बट कुछ ऐसा है, कहीं पे मर्द भी कमज़ोर हैं, कहीं पे मर्द भी जो हैं वो डिपेंडेंट हैं, और जो हैं वो बेचारे चले जी। कोई सर मर्द में जो ईगो है ना वो बहुत मतलब वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है औरत को रोक के रखने। ये हो सकता है आपका कोई ज़ाती यानी कि कुछ जज्बा हो। प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ, नॉट पर्सनल, प्रैक्टिकल बात। बट अगेन ये वो बात जो बाइस्ड हो जाए तो फिर उसको किसी पर्सपेक्टिव में नहीं देखा जा सकता, क्योंकि ये एक बाइस्ड सी बात है। कहीं मर्द इंडिपेंडेंट है, कहीं ख़वातीन इंडिपेंडेंट है, कहीं मर्द नहीं हाथ आ रहा तो कहीं औरत भी नहीं हाथ आ रही। मेरा ख्याल है कि पूरे तौर पर वो बात गलत नहीं कर रही, शायद कुछ परसेंटेज है, हाँ कुछ परसेंटेज है मुल्क के अंदर, क्योंकि हम एक ऐसे मुल्क में पल रहे हैं, ऐसे माशरे के अंदर जहाँ ये एक स्पिरिट जो है ये ऊपर से नीचे आ रही है, और जब तक इसको पूरे तौर पर मतलब इसका इलाज नहीं किया जाएगा तो कहीं ना कहीं तो उसके रूट्स जो हैं, जड़ें जो हैं को डिपेंडेंसी की, जैसे मिसाल के तौर पर सॉरी टू से कि अब फर्ज करें जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, आपने अभी हमें सिखाया है कि जो एक हेल्दी रिलेशनशिप है वो गिव एंड टेक की बेस पर आगे चलता है। तो हमने 75 ईयर से मतलब रिसीव किया, वी आर टेकिंग, और उससे मतलब सोचते तो ये शायद खुशहाली आएगी या बहाली आएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं अभी तक।
اور لیکن جو دوسری قومیں ہیں وہ ان کو سکھایا ہی یہ جاتا ہے وی ہیو ٹو گیو ٹو ادر نیشنز، اور وہ بلیسنگ میں ہے، وہ برکت میں ہے. تو یہ شاید جو مرض ہے بڑی اوپر تک ہے اور اس کی جڑیں پورے معاشرے میں ہیں. تو یہ ایجوکیشن سے ہی، تعلیم سے ہی ختم ہو